والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء وعلى آلک وصحابک یا حبیب الکبریاء۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام، سامعین حضرات، آج کا یہ ماہانہ درس قرآن بسلسلہ 11ویں شریف ذی الحجہ شریف کے مہینے میں آج کا موضوع قربانی کے فضائل اور مسائل ہے۔ یہ جو راتیں ہیں یہ بڑی برکت والی راتیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان راتوں کی عظمتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو یہ 10 دن ہیں ہر دن بڑی رحمت والا ہے، اللہ ہمیں ان دنوں کا بھی حصہ عطا فرمائے۔ قربانی اس کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی انسان کی تاریخ قدیم ہے۔ انسانیت کے ساتھ ساتھ قربانی کا سلسلہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے ہر امت میں قربانی کا وجوب رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت میں قربانی کا طریقہ چلا آتا رہا، طریقے مختلف، قبولیت کے نشان مختلف۔ بعض نبی اپنی امت کا مال اپنے ہاتھوں پہ رکھتے، آسمان سے بجلی آتی، جس امتی کا مال قبول ہوتا نبی کے ذریعہ سے وہ خوش ہو جاتا، اور جن کا قبول نہیں ہوتا وہ غمگین ہو جاتے۔ یہ بڑا ماحول تھا کہ کھلے میدان میں امت جمع ہے، اپنا مال لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی وہ مال اپنے ہاتھ پہ رکھتے، دعا کرتے، سارے دیکھ رہے ہوتے کہ فلاں بندے کی قربانی قبول ہو رہی ہے اور فلاں کی قبول نہیں ہو رہی۔ اتنے مجمع میں سے ایک بندے کی قربانی کا قبول ہو جانا اور 10 15 100 50 بندے کی قربانی کا قبول نہ ہونا، یقیناً وہ جن کی قربانی قبول نہیں ہوئی ان کے لیے بے شمار سوالوں کا مجموعہ بن جاتی۔ نہ جانے مال میں خرابی ہے، نہ جانے نیت میں کوئی فطور ہے، نہ جانے کس سبب سے ہماری قربانی قبول نہیں کی گئی۔ ایک بندے کی قبول کی گئی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ پاک آیا تو رب کریم نے قربانی کو جاری رکھا، لیکن حکم بدل دیا۔ پہلے اللہ کے نبی قربانی کا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تو وہ منظور ہوتا، قیامت تک کے لیے قربانی کو رکھ دیا ہے۔ اب فرمایا قربانی کرنے والے قربانیاں کرتے رہیں گے، یقین کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ فلاں کی قبول نہیں ہوئی۔ شریعت کے دائرے میں رہ کے جو بھی قربانی کرے گا ہم اس کی قبول فرما لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہماری قربانیاں ان کی یادگاریں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے مینا کی وادی پہ
آپ پہنچے، سچے دل سے قربانی کا ارادہ رکھتے تھے، چھری چلا دی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دمبا بھیجا، اس دمبے کی قبولیت کا نشان یہ تھا وہ ذبح ہو گیا۔ ذبح ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کا گوشت پہاڑی پہ رکھا، آسمان سے بجلی آئی، وہ سارے کا سارا دمبے کا گوشت آسمان پہ لے گئی۔ یہ قبولیت کا نشان تھا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز دیا گیا، ان کے یہاں قربانی بھی رکھی گئی اور اس کا ثواب بھی پہلی امتوں سے بڑھا چڑھا دیا گیا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں، خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرو، ان کا گوشت بھی اللہ کی بارگاہ میں وزن رکھتا ہے، اس کا خون بھی اللہ کی بارگاہ میں قدر رکھتا ہے، یہ اپنے بالوں سمیت رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہیں، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ عرض کیا حضور بکری کے بال بھی ہیں اور بھیڑ کے چھترے اس کے بھی بال ہیں، زیادہ ہیں، تو حضور بکری کے بال کے برابر نیکیاں ہیں یا اس کے بدلے میں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، جانور پر جتنے بھی بال ہیں ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کے لیے نیکیاں ہیں۔ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قربانیاں اخلاص نیت اور خوش دلی کے ساتھ کرو کہ قربانی جب ذبح کی جاتی ہے اس کا پہلا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، یہ مقام قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ قربانیاں کرنے والے جب خوش دلی سے اچھی عمدہ فربہ قربانیاں کریں گے تو یہ کل قیامت کے دن ان کی سواری کا کام دیں گی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی مرتضیٰ کا ایک قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ جنہیں قیامت کے دن سواری کے لیے سواریاں دی جائیں گی ان کا شمار گروہ متقین میں ہوگا۔ یہ بھی ایک تقوی کا ذریعہ ہے قربانی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی اہم عبادت قرار دیا، اور اس کے ذریعے بندے کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جتنی بھی عبادات بندہ کرتا ہے وہ رسمی طور پہ نہیں ہوتی، ان میں کچھ مقصود ہوتا ہے۔ جو بھی اسلام نے مسلمان بندے پر عبادات لاگو فرمائی ہیں ان کا مقصد صرف رواجی طور پہ نہیں، سرخرو ہونا نہیں، بلکہ ان کا حاصل اللہ کریم نے تقوی ارشاد فرمایا ہے۔ نماز کا حکم دیا تو اس کے آخر میں فرمایا نماز پڑھنے والا متقی بن جاتا ہے۔ روزے کا حکم دیا تو فرمایا روزہ رکھنے والے کو روزہ تقوی کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ حج کا حکم دیا تو فرمایا حج کرنے والا حاجی متقی بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ تقوی تک پہنچاتی ہے۔ قربانی فرمایا یہ بھی تقوی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب قربانی ہے کیا؟ مخصوص جانور مخصوص نیت کے ساتھ مخصوص دنوں میں مخصوص مال سے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ جانور بھی مخصوص ہیں، ایام بھی مخصوص، مال بھی خاص اور نیت بھی بالکل خاص ہے۔ عام دنوں میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ عام دنوں میں جانور خواہ جتنا بھی فربہ ہو، خوبصورت ہو، اس کو جانور کو ذبح کرنے سے گوشت حاصل ہوتا ہے، ثواب قربانی نہیں ملتا۔ یہ خاص ایام ہے جن میں مخصوص شرائط کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ وہ مخصوص جانور
حدیث شریف میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ جانور بکری ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو، گائے کی ہم مثل بھینسا ہو سکتا ہے، گائے یا بیل، بکری یا بکرا، بھیڑ یا بھیڑ کا چھترا، دمبا یا دمبی، یہ جتنے بھی جانور بکری کے برابر ہیں، گائے والے اس کے برابر بھینس یا بھینسا، یہ سب جانور یہ مخصوص جانور ہیں، ان کی عمریں مخصوص ہیں۔ بکری ہوگی تو عمر 1 سال، گائے ہوگی تو عمر 2 سال، اونٹ ہوگا تو عمر 5 سال۔ ایک دن بھی کم ہو تو قربانی کے لیے جائز نہیں۔ یہ مخصوص جانور ہیں، یہ جب اس عمر کو پہنچ جائیں گے تو پھر قربانی کے لیے ثواب کا حصول بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مخصوص ایام 10، 11 اور 12 یہ 3 دن ہیں، 2 راتیں اور 3 دن مغرب کی اذان سے پہلے پہلے، ان 3 دنوں میں تقرب اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان جانوروں کو جب ذبح کیا جائے تو یہ قربانی کہلاتے ہیں۔ اب 3 دن 10، 11 اور 12 یہاں بعض بندوں کے ذہنوں میں خلش پیدا کر دی جاتی ہے۔ کئی یار لوگ مشورہ دیتے ہیں اور کئی سادہ لوگ مسلمانوں کو بہکا کے وہ تیسرے روز، چوتھے روز بھی قربانی کا انتظام رکھتے ہیں، جبکہ شریعت میں 3 کے بعد قربانی کا وجوب نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جب سادہ لو مسلمانوں کو چوتھے روز کی قربانی کا رغبت دلاتے ہوئے بطور دلیل ان کا دھیان اس طرف کرواتے ہیں، تو دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ ایام تشریق ہیں، نماز کے بعد تکبیرات پڑھی جا رہی ہیں، لہٰذا جب تک تکبیریں پڑھی جائیں گی تب تک عید کی نماز کے بعد قربانی کا وجود بھی رہے گا۔ یہ ان لوگوں کا ایک کلیہ اور ان لوگوں کی ایک دلیل ہے کہ قربانی کو انہوں نے ایام تشریق کے ساتھ منسوب کیا، اور ایام تشریق یہ 5 دن ہیں، 1 دن عید سے پہلے اور 4 دن عید کا دن ملا کے یہ 5 دن نماز فرض کے بعد باجماعت تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ یار لوگوں نے یہ عام سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور جو 12، 10، 11 اور 12، 13 کو ملا لیا، اور عصر تک چونکہ عید کے اس عصر کی نماز تک تکبیرات پڑھی جاتی ہیں تو قربانی کا وجوب وہ اپنے خیال میں لوگوں کو تصور کرنے لگے۔ آؤ اس پہ ہم قرآن و سنت سے دلائل پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ قربانی کا تعلق تکبیرات سے نہیں ہے، نہ ہی ایام تشریق سے ہے۔ اگر ایام تشریق کے ساتھ قربانی کا تعلق ہو تو پھر 9 کو بھی قربانی ہونی چاہیے، 10 کو بھی ہونی چاہیے، 11 کو بھی ہونی چاہیے، پھر 12 اور 13 کی بھی مانی جا سکتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لے اس کے لیے وہ گوشت ہے، قربانی نہیں۔ حضرت برا بن معرور اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ مدینہ شریف میں، مدینہ سے تھوڑا سا دور ان کا گھر تھا، وہاں انہوں نے قربانیاں عید کی نماز سے پہلے کر لیں، اور عید کی نماز سے پہلے گوشت تقسیم کر کے عید کی نماز پڑھنے مسجد نبوی حضور پاک کے پاس آئے۔ کملی والے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ آج ہم جو سب سے پہلا کام کریں گے وہ عید کی نماز ہے، اس کے بعد جو پہلا کام ہے وہ ہم قربانی کریں گے۔ جو بندہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے گا اس کے لیے وہ گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں راوی کہ میں یا میرے ماموں نے یہ سوال کیا کہ ہم تو قربانی عید کی نماز سے پہلے کر چکے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا تمہارے گھر میں کوئی اور جانور ہے؟ تو ارشاد فرمایا
کہ بتاؤ، تو عرض کیا حضور 6 مہینے کی بکری کا ایک بچہ ہے، فرمایا جاؤ عید کی نماز کے بعد تم وہی کر لو، تمہارا وہی قبول کر لیا جائے گا۔ اب جس دین میں 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنے کی اجازت نہیں، اس دین میں 1 دن قربانی پہلے کرنے کی کس طرح اجازت ہوگی؟ یعنی 9 تاریخ کو فجر کی نماز پر تکبیرات کا آغاز کر دیا جاتا ہے، پھر 10 کو بھی، 11، 12 اور 13 عصر تک تکبیرات رہتی ہیں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ قربانی کا تعلق تکبیرات تشریق سے نہیں ہے، اس کا تعلق باقاعدہ ایام قربانی کے لیے خاص دن ہے، اور جو رسول پاک سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تقریباً مدینہ شریف میں ہر سال قربانی کا انتظام فرمایا ہے، اور کملی والے آقا نے مکی زندگی میں ایک بار بھی قربانی ادا نہیں فرمائی۔ مکی دور 53 سالہ زندگی، 40 سالہ خاموشی کے ساتھ گزارے، اعلان نبوت کے بعد 13 سال حضور مکہ شریف میں رہے، پر کملی والے آقا نے مکے میں ایک بار بھی قربانی نہیں کی۔ قربانی کا آغاز مدنی دور میں ہوا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہر سال تقریباً قربانی کا اہتمام کیا۔ جب آقا و مولا حج کے لیے مکہ شریف تشریف لے گئے تو اپنے ساتھ 100 اونٹوں کا انتظام کر کے آقا و مولا وہاں پہنچے۔ حج کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حج کی قربانی کی ہے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، 37 اونٹ حضرت مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ کو حکم دیا کہ انہوں نے ذبح کر دیے۔ یہاں سے قربانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب مخصوص جانور مخصوص ایام میں اور مخصوص نیت کے ساتھ تقرب اللہ، اس کے ساتھ ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ اب اگر نیت میں فطور آ جائے، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اور چھوٹے جانور میں 1 ہی حصہ ہو سکتا ہے۔ اب بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہیں، ان میں سے ایک بندے کی نیت میں خرابی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں گوشت کھاؤں گا، 6 بندوں کا ارادہ ہے کہ اللہ کا تقرب قرب الہی حاصل ہو جائے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ سب کی قربانی ضائع ہے۔ ایک بندے کی نیت کے خراب ہونے سے 6 بندوں کی قربانی ضائع ہو رہی ہے۔ اب 7 بندے ہوں تو نیت کا بھی 1 ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح 6 آدمی ہیں جن کا مال پاک ہے، روپیہ پیسہ احتیاط کر کے سارا سال وہ جوڑتے رہے۔ 7واں بندہ وہ ہے کہ جس کا مال رشوت کا مال ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، بینک سے سود لون لیتا ہے، یا غریبوں کا مال ہڑپ کیے ہوئے ہے، یا کوئی بھی ناجائز طریقے پر اس کا پیسہ اس کو حاصل ہوتا ہے، تو اس کی شرکت کی وجہ سے 6 بندوں کا مال پاک ہے، 7ویں کا ناپاک ہے، تو سب کی قربانی ضائع ہے۔ یہ وہ احتیاطی تحفظات ہیں کہ جن پر پابندی کرنی ایک مسلمان کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اب تیسرا مسئلہ اس حوالے سے، نیت خراب ہو تو پھر بھی قربانی خراب۔ ایک بندے کی مال خراب ہو، 6 بندوں کا مال ٹھیک ہو، تو پھر بھی قربانی ضائع ہے۔ اگر 6 بندے حسن عقیدہ والے ہیں، 7واں بد عقیدہ شخص قربانی میں شامل ہو رہا ہے، تو بد عقیدہ شخص کے شامل ہونے سے 6 آدمیوں کی قربانی ضائع ہو رہی ہے۔ دین میں عقیدے کی بھی اہمیت ہے، دین میں نیت کی بھی اہمیت ہے، اور پھر دین میں مال کی بھی اہمیت ہے۔ یہ سب کچھ یکجا ایک جہت کے ساتھ، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، پھر مال بھی پاک ہو، تو پھر مخصوص شرطوں کے ساتھ ذبح شدہ جانور قربانی کہلاتا ہے، وگرنہ گوشت ہو سکتا ہے اور کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن قربانی نہیں ہو سکتا۔ قربانی تب ہی ہوگا جب عقیدہ ٹھیک، نیت ٹھیک، پھر مال ٹھیک، اور پھر تقرب اللہ۔ ان خاص دنوں میں
اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے والا جانور قربانی کہلاتا ہے۔